وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین اور جھکنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب اور در حال ہے کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے. پھر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وانھا لکبیرۃ بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے الا علی الخاشعین مگر خشوع کرنے والوں پر. کون خشوع کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وانہم الیہ راجعون اور ایک ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بھئی آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں. وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکیں جھکنے والوں کے ساتھ. تو نماز کے بارے میں مکمل بات ہو گئی کہ نماز کیا چیز ہے نماز کے بارے میں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. یہ بھی بات آ گئی تھی کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جو ہے لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا تھا. فرق اتنا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے زکوٰۃ اللہ نے حلال بنائی ہے، پچھلی امتوں کو اللہ نے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں بنایا تھا. کیا ہوتا تھا؟ زکوٰۃ نکالتے تھے یہ لوگ، ایک پہاڑ پہ لے جا کے رکھتے تھے، آگ آتی تھی اور اس مال کو جو ہے جلا کے ختم کر دیتی تھی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ بھئی جو زکوٰۃ کا جو مال ہے اللہ نے فرمایا میرے امت کے غریبوں کے لیے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال بنایا گیا ہے. پچھلی قوموں کی طرح ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا کہ پہاڑ پر رکھیں اور جو ہے ایک آگ آئے اور ختم ہو جائے، ایسا نہیں کیا گیا. وارکعوا مع الراکعین اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی، یعنی تم بھی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے یہاں جماعت کی تاکید اس میں بیان کی گئی ہے، اور رکوع امت محمدیہ کی ایک شان ہے. پچھلی امتوں کو اللہ نے سجدہ دیا تھا، کسی کو قیام دیتا، لیکن رکوع کسی کو نہیں دیا. رکوع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جس کی وجہ سے پوری نماز کی تکمیل ہو گئی. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ نماز میں دل کیسے لگے، وسوسے کیسے ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، حالانکہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں، سب اکثر لوگوں کو خیال آتا ہے، سب کو آتا ہی آتا ہے، بہت سارے لوگ نماز میں پلان بناتے ہیں کرنا کیا ہے. شیطان ہے نماز میں پلان ڈالتے رہتا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو یہ سب کی پرابلم ہے. دیکھیے پہلی بات دیکھیے، وسوسہ آنا، خیالات کا آنا کبھی بند نہیں ہوں گے. وسوسہ آنا انسانی فطرت ہے، آئے گا. لانا منع کیا گیا، نماز میں وسوسہ جان بوجھ کر لانا منع کیا گیا. آپ جان بوجھ کر بار بار لے کے آ رہے ہیں وسوسہ، یہ حدیث میں منع کیا. مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھ میں آنا ہے اور جانے میں. میں گھر میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب کے ساتھ، مہمان کے ساتھ میں، کسی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. میرا بیٹا ہے، کہنے لگا ابو پیشاب آئی ہے. میں اٹھ کے چلا گیا، بھائی چلو پیشاب ہے، بچے کو پیشاب کرا. بات چل رہی، بیچ میں سے بات چھوڑ کے چلا گیا.
پھر آ کے واپس بیٹھا، پھر میرے بچے آئے کہنے لگے کہ ابو مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ اب میں مہمان کے بیچ میں بات چھوڑ کے چلا گیا بچے کو کھانے کے لیے۔ یہ ہے نماز میں غفلت برتنا۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا تھا، میں یہ کہوں کہ بیٹا بچے جا کے تم پیشاب کر لینا، کوئی بات نہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوں، بات چل رہی ہے، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہو گیا، بچے سے میں نے کہا حضرت تھوڑی دیر میں بچے سے بات کرتا ہوں، بچے سے کہا کہ بیٹا تو کر لینا، بچے سے کہا بیٹا کہ تو کھا لینا، وقفہ ہوا، بیچ میں غفلت ہوئی، لیکن وہ وقتی طور پہ غفلت ہوئی۔ تو ایسے ہی نماز میں وسوسہ لانا منع کیا گیا ہے، وسوسہ آنا منع نہیں ہے، آئے گا ہی، ہم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ سارے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ وسوسہ نہ آئے، ہم سب کو فکر ہے، کوشش ہے کہ نماز میں وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ وسوسہ بہت زیادہ خیالات آتے ہیں نماز میں، لوگ سوالات کرتے ہیں مولانا بہت خیالات ہیں، نماز شروع کیا تو پریشان ہو جاتا ہوں میں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جتنے زیادہ آپ کے خیالات آئیں گے اتنی زیادہ نماز آپ کی مقبول ہوگی، اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اس لیے کہ ڈاکہ اسی گھر میں ڈالا جاتا ہے جس میں مال ہوتا ہے۔ بھئی جو بے نمازی شیطان وہاں جا کے کیا کرے گا؟ جو آلریڈی بے نمازی ہے، نماز ہے ہی نہیں، وہ شیطان وہاں جا کے کیا کرے گا؟ نمازی پر تو ہی ڈاکہ ڈالے گا نا، کوشش کرے گا نماز سے ہٹانے کی، نماز سے ہٹانے کی، وہ کوشش کرے گا۔ ہمارا کام ہے آنا، گئے جا لے کے چلا گیا، واپس آنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے وسوسوں کا زیادہ آنا، اس کو آدمی گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وسوسے کا جو داخل کرنے کا پاور اللہ نے دیا ہے شیطان کو، وہ اللہ نے دیا ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو پاور دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ وسوسہ نماز میں ڈالتا ہے شیطان، روزے میں کبھی وسوسہ نہیں ہے۔ ایسا بہت دیکھو ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایک فرض ہے، ایک عمل ہے بہت بڑا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روزے میں وسوسے آ گئے اور ہم جا کے فریج میں سے پانی لے کے پی لیے، بہت کم ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہی نہیں، بلکہ بہت کم کیا ہوتا ہی نہیں۔ نماز چونکہ شیطان کو سب سے زیادہ نفرت نماز سے ہے، اس لیے کہ وہ ایک سجدے کے انکار سے جو ہے کافر بن گیا، اللہ کے دربار سے نکالا گیا۔ اور انسان نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے نہ جھکے، حتی الامکان روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان کو گوارا نہیں۔ تو آخر میں بات یہ آئے گی، وسوسے آئیں گے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، نماز میں دھیان لانے کی کوشش کریں۔ جس دن ہماری نماز بن گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہماری نماز میں وسوسہ نہیں آیا، بغیر وسوسے کے ہم نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت اس کے لیے پکی۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ وسوسے جو ہے ختم ہو جائے اور نماز میں میرا دھیان زیادہ لگے، لیکن وسوسے کو روکنے کی کوشش نہیں، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے وسوسہ، یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وسوسہ ہر انسان کو آئے گا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آدمی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔